یہی ہے کہ نماز اس میں سب سے جو بنیاد ہے نا نماز کی اصل وہ نماز کا خشوع ہے، اطمینان ہے، اعتدال ہے. اور یہ آتا ہے جب آپ کو نماز کا صحیح فہم ہوگا، نماز کی سمجھ ہوگی کہ نماز کیا ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کی نمازوں کی کیفیت اللہ اکبر کیسی ہوتی تھی. سیدنا عباد بن بشر اور سیدنا عمار بن یاسر، ایک رات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کا پہرا لگایا ہوا تھا، ڈیوٹی تھی. دشمن سے جو ہے نا جو بچاؤ کے لیے وہ پہرے پر تھے. تو ایک صحابی جو ہے نا وہ کھڑے تھے تو انہوں نے نماز شروع کر دی. تو دوران نماز ان کو دشمن نے تیر مارا، جسم پہ تیر لگا، خون نکلنا شروع ہو گیا اور وہ صحابی نماز پڑھتے رہے. انہوں نے دوسرا تیر مارا، تیر لگتے رہے، نماز جاری رکھی، خون نکلتا رہا حتیٰ کہ وہ خون کافی سارا بہہ کر دوسرے صحابی تک بھی پہنچا، اس قدر خون بہا. تو جب نماز سے فارغ ہوئے تو وہ دوسرے ساتھی کہتے ہیں کہ آپ نے پہلے کیوں نہیں بتا دیا اور نماز ختم کیوں نہیں کر دی؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سورہ کہف پڑھ رہا تھا اور نماز میں جو لذت آ رہی تھی نا، اس سے جو تیروں لگنے کی جو تکلیف تھی اس کا احساس ہی نہیں. نماز کے اندر ایسی لذت اور نماز کے اندر ایسا سکون اور راحت رب العالمین ہمیں توفیق بخشے. اور یہ کب آتا ہے؟ جب نماز صحیح معنوں میں اس کا ترجمہ ہو. سب سے پہلا کام تو یہ آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کو نماز کا ترجمہ آنا چاہیے، نماز کی دعائیں یاد کرنی چاہیے. ہم نے بچپن میں جو دعائیں چند یاد کی ہوتی ہیں نا، بس ساری زندگی اسی پہ گزار دیتے ہیں. لیکن مجھے آپ بتائیں ایمانداری میں سے دنیا کا کون سا ایسا کام ہے کہ جیسے آپ کو بچپن میں وہ کروایا گیا آج تک آپ ویسے ہی کر رہے ہیں؟ نہیں. ہر کام میں آپ نے ترقی کی، آگے بڑھے، بہت کچھ آپ نے سیکھا، بہت سے آپ نے تجربات کیے. لیکن کیا یہ نماز ہی ایسی وہ لاوارث چیز ہے کہ بچپن میں جو ایک دو دعائیں ہم نے سیکھ لیں بس ساری زندگی اسی پہ گزار دی؟ نہ کبھی کسی سے پوچھا کہ یہاں اس موقع پہ کوئی اور بھی دعا پڑھی جا سکتی ہے. نماز میں توجہ رہتی اس وقت ہے کہ آپ جب دعائیں بدل بدل کے پڑھیں، کبھی آپ کوئی دعا پڑھیں، کبھی کوئی دعا پڑھیں، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ میں اپنے رب سے کیا مانگ رہا ہوں اور کیا اللہ سے طلب کر رہا ہوں. تو نماز سے پہلے بلکہ وضو یہ بہت ضروری ہے. ہمارے بہت سے بھائی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وضو کے 4 فرض ہیں: چہرہ دھونا، ہاتھ دھونا، بازو دھونا اور مسح کرنا اور پاؤں دھونا اور بازو اور چہرہ، یہ 4 فرض ہیں. میرے پیارے بھائیوں، اللہ کے رسول تو فرماتے ہیں جو بسم اللہ نہیں پڑھتا اس کا وضو ہی نہیں. لا وضوء لمن لم یذکر اسم اللہ علیہ. اللہ کے رسول نے تو حکم دیا ہے کہ یہ انگلیوں کا خلال کریں. خلل بین اصابع یدیک ورجلیک. اللہ کے رسول نے تو حکم دیا ہے کہ مزمز واستنشق واستنثر، کلی کر، ناک میں پانی چڑھا، ناک کو جھاڑ، یہ ساری چیزیں فرض ہیں. داڑھی کا خلال جو ہے، اللہ کے رسول نے ایک چلو لیا اور داڑھی کے یہاں نیچے داخل کر کے خلال کیا اور کیا کہا؟ ہاکذا امرانی ربی عز وجل، میرے رب نے مجھے یہ کرنے کا حکم دیا ہے. تو یہ چیزیں ضروری ہیں وضو کے اندر. تو وضو آپ بسم اللہ پڑھ کے کریں اور انگلیوں کا خلال کریں، اچھی طرح ناک کو جھاڑیں. جب آپ وضو کریں تو یہ تصور ہونا چاہیے کہ اب وضو کے بعد میں نے رب کے سامنے کھڑے ہونا ہے. تو جب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں تو ہاتھ جب اٹھائے ہیں نا، تو یہاں انسان کو یہ سوچ لینا چاہیے کہ اب ہاتھ اٹھانے کا مطلب یہ ہے جس طرح دنیا کے اندر جو بندہ اپنے ہاتھ اٹھا دیتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میں بالکل بے بس ہوں، لاچار، کچھ نہیں کر سکتا، فقیر، کوئی لڑائی نہیں، کوئی جھگڑا نہیں، کوئی کچھ نہیں. تو ہاتھ اٹھانے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ ساری دنیا کے ہموم و غموم کو پیچھے پھینک دیں. اب یہاں آئے ہیں اور پوری توجہ سے اپنے رب کے سامنے کھڑے. تو ہاتھ اٹھانے کا جو ہے نا، ہمارے بہت سے بھائی وہ ہاتھ کیسے اٹھاتے ہیں؟ جیسے دل چاہے. کسی نے ایسے ہاتھ، کسی نے ایسے، کسی نے ایسے، کسی نے ایسے. نہیں،
اللہ کے رسول نے طریقہ سکھایا. ایک تو یہ ہاتھ کا رخ قبلے کی طرف ہونا چاہیے، سیدھے بالکل قبلہ رخ ہوں، اور یہ انگلیاں جو ہے نا یہ نہ تو ایسے تکلف سے ملائیں اور نہ ایسے تکلف سے کھول لیں، بغیر کسی تکلف کے آپ کی جو ایک نارمل کیفیت ہے نا ہاتھ کی وہ ہو. اور اس ہاتھ کو آپ کندھے تک بھی اٹھا سکتے ہیں اور کانوں تک بھی اٹھا سکتے ہیں، ہاتھوں کا رخ قبلہ کی طرف. اس کے بعد آپ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر آپ ہاتھ اٹھانے کے ساتھ بھی کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھانے سے پہلے بھی اللہ اکبر کر سکتے ہیں، اور ہاتھ پہلے اٹھا کے بعد میں بھی اللہ اکبر، تینوں طرح اللہ کے رسول سے ثابت ہے. اور ہاتھ اٹھاتے ساتھ ہی اللہ اکبر، تینوں طرح ثابت. ہاتھ کیسے باندھنے ہیں؟ تو یہ آپ دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی یہ جو پشت ہے نا اور یہ جو گٹ ہے اور یہ کلائی تینوں کے اوپر آنا چاہیے. تو اس انداز سے آپ رکھیں، دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ کی پشت اور یہ رسغ اور ساعد تینوں، ظہر الکف رسغ اور ساعد، تو یہ تینوں پہ. یہ سیدنا وائل بن حجر رضی اللہ تعالی عنہ یہ انہوں نے بیان کیا جو کہتے ہیں میں آیا ہی اس لیے تھا لَأَنظُرَنَّ إِلَىٰ صَلَاةِ رسول اللہ، کہ میں اللہ کے نبی کی نماز دیکھوں گا. تو وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے دیکھا آپ کا دایاں ہاتھ باؤں ہاتھ کی یہ جو پشت ہے اور یہ جو گٹ ہے اور کلائی تینوں پر ہاتھ یہ آ جائے، اور اس کو آپ نے ایسے سینہ، یہ جہاں سے پیٹ ختم ہوتا ہے نا یہ اوپر، اس سے اعلیٰ صدری، یہ سینے پر ہاتھ رکھنا ہے. اس کے بعد پھر آپ نے رفع الیدین کر کے رکوع میں جانا ہے. تو رکوع کا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہمارے یہاں بہت سے بھائی رکوع میں جب جاتے ہیں نا یا تو سر زیادہ جھک جاتا ہے. وہ کب جھکتا ہے؟ جب آپ اپنی نظر پاؤں پہ لے جاتے ہیں تو سر جھک جائے گا. جب آپ نظر سجدے والی جگہ پہ لے کے جائیں گے تو سر اوپر اٹھ جائے گا. تو آپ بالکل درمیان میں رکھیں تاکہ سر اور کمر بالکل برابر ہو جائے. حدیث میں لفظ ہیں لم یحنی ظہرہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو اپنی پشت کو زیادہ اپنے سر کو جھکایا ہوتا اور نہ زیادہ لم یقنع ولم یصوب، نہ سر زیادہ جھکا ہوتا نہ اٹھا ہوتا. اور حتیٰ کہ روایت میں لفظ ہیں کمر اس قدر سیدھی ہوتی کہ اگر اوپر پانی ڈال دیا جائے، پانی کا پیالہ رکھ دیا جائے تو وہ بھی گرے نہ، کمر بالکل سیدھی. تو یہ اطمینان. اور یہ جو ہاتھ ہیں نا ان کو گھٹنوں کے اوپر رکھنا ہے. اور کیسے رکھنا ہے؟ ایسے جیسے آپ گھٹنے کو پکڑتے ہیں نا، گھٹنے کو اچھی طرح مضبوطی سے پکڑنا ہے. یہاں ہمارے پاس بھائی جو ہے نا رکوع میں وہ یہ بازو جو ہے نا ان کو باہر نکال لیتے ہیں، ایسے جھکتے ہیں. اور سے آپ جو ہے نا یہ بازو میں خم ایسے کر لیتے ہیں، یہ خم نہیں ہونا چاہیے. جب آپ ایسے کریں گے تو کبھی بھی آپ کا سر کمر کے برابر نہیں جائے گا، اس کو بہت سر جھکا ہوگا. یہ بازو بالکل سیدھا ہونا چاہیے، ایسے بالکل ایسے سیدھا رکھیں اس کو گھٹنے کے اوپر. یہ خم نہیں ہونا چاہیے، بالکل سیدھا، اور بالکل ایسے سر سیدھا رکھیں تاکہ کمر اور سر بالکل برابر ہو جائے. اور یہ بازو بالکل سیدھے، تو سر اور یہ جو منہ بالکل برابر ہے. اس کے بعد پھر آپ کے سامنے اللہ لمن حمدہ کر کے اٹھنا ہے، ایسے بالکل رفع الیدین میں سیدھا اپنے ہاتھوں کو نہ وہ اوپر لے جائیں نہ نیچے کریں اور نہ ایسے ہو، بالکل سیدھا قبلہ کی طرف اپنا رخ ہاتھوں کا. اس کے بعد جب آپ نے اللہ اکبر کر کے سجدے میں جانا ہے تو سجدے میں جاتے وقت بہت سے ہمارے بھائی ایسے پہلے گھٹنے زمین پر لگاتے ہیں. کیا لگاتے ہیں؟ گھٹنے. ہاتھوں کو اپنی رانوں پہ رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا ہے. فَإِذَا سَجَدَ أَحَدُكُمْ فَلْيَضَعْ يَدَيْهِ قَبْلَ رُكْبَتَيْهِ وَلَا يَبْرُكْ بُرُوكًا بَعِيدًا. تم میں سے کوئی نیچے جائے سجدے میں جائے تو پہلے اپنے ہاتھ زمین پر رکھے. کیا رکھے؟ ہاتھ. گھٹنوں سے پہلے ہاتھ زمین پر رکھے اور اونٹ کی مانی طرح بیٹھے. اونٹ کیسے بیٹھتا ہے؟ اونٹ پہلے اپنے گھٹنے زمین پر لگاتا ہے. بہت سے بھائی کہتے ہیں بھائی اونٹ بھی تو پہلے اگلی ٹانگیں زمین پہ لگاتا ہے. تو جو یہ 4 پاؤں والے جانور ہیں نا ان کے گھٹنے اگلی ٹانگوں میں ہوتے ہیں. ان کے گھٹنے کس میں ہوتے ہیں؟ اگلی ٹانگوں میں. رکبہ جو ہے نا گھٹنے کو کہتے ہیں رکبہ. تو اونٹ گھوڑا ان کے رکبہ اگلی ٹانگوں میں.
تو اللہ کے رسول نے فرمایا وہ رکبہ اپنے گھٹنے پہلے لگاتا ہے تو ہم نے گھٹنے پہلے نہیں لگانے. اور اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے. اللہ کے رسول جب ہجرت کر کے آ رہے تھے نا تو پیچھے سے سراقہ بن مالک آئے, تو انہوں نے جب پیچھے سے دوڑتے آ رہے تھے تو ان کا گھوڑا زمین میں ڈھنس گیا. تو وہاں حدیث میں لفظ ہے ساخت یدا فرسی حتی بلغت رکبتہ, کہ میرے گھوڑے کی اگلی ٹانگیں زمین میں دھنس گئی یہاں تک کہ گھٹنوں تک پہنچ گئی. اور تمام لغت میں یہ لکھا ہے. دوبارہ اونٹ کی مانند نہیں بیٹھنا بلکہ پہلے اپنے ہاتھ زمین پہ لگانے ہیں پھر گھٹنے لگانے ہیں. اور جب آپ نے سجدہ کرنا ہے تو سجدہ کرتے وقت نا سب سے پہلی بنیاد یہ ہے کہ آپ کے 7 اعضاء زمین میں سجدے والی جگہ پہ نیچے زمین پہ لگنے چاہیے. 7 اعضاء, ان میں ایک پیشانی ہے, اور اس پیشانی میں اللہ کے نبی نے اشارہ کیا ناک کی طرف. اور مستدرک حاکم میں, دارقطنی میں, طبرانی میں صحیح حدیث ہے, فرمایا جو بندہ جہاں اس کی پیشانی لگ رہی ہے وہاں اگر ناک نہیں لگاتا اس کی نماز نہیں. لا صلاة لمن لا يصيب انفه من الارض ما يصيب الجبين. جس بندے کی جہاں پیشانی لگ رہی ہے اگر ناک وہاں نہیں لگتا اس کی نماز نہیں. اس لیے پیشانی کے ساتھ یہ ناک جو ہے نا یہ زمین پہ لگنا چاہیے. صحیح بخاری میں اللہ کے رسول کے بارے میں صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا آپ نے بارش والی رات سجدہ کیا تو آپ کی ناک کا مبارک جو ہے نا اس پہ کیچڑ لگا ہوا تھا, پیشانی پہ کیچڑ لگا ہوا تھا. تو ناک سجدے پہ لگے, سجدے والی جگہ میں, اور پیشانی لگے. اور اسی طرح یہ دونوں ہاتھ سجدے میں, یہ دونوں ہاتھ زمین پہ لگے. ہاتھ نا یہ پورا ہوتا ہے, ہمارے یہاں عموماً ہاتھ ایسے رکھے جاتے ہیں, ایسے, یعنی ایسے ہی انگلیاں زمین پہ لگتی ہیں, ہاتھ نہیں لگتے. تو ہاتھ لگے گا جب آپ پورا ہاتھ ایسے رکھیں گے, یہ سیدھا ایسے ہاتھ سجدے والی جگہ پہ رکھیں. اور اس میں یاد رکھیں کہ یہ ہاتھ کی انگلیاں جو ہے نا اللہ کے رسول نے یہاں بتایا ہے کہ انگلیاں سجدے میں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے. انگلیاں ایسے کھلی نہ ہو, ملی ہوئی ہوں آپس میں. اور تمام انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف ہو. یہ کب ہوگا جب آپ ہاتھ کو بالکل سیدھا رکھیں. یہ جو انگوٹھا ہے نا آپ کا یہ ایسے نہیں ہونا چاہیے, ایسے. کیوں؟ اس صورت میں تو اس کا رخ قبلے کی طرف نہیں ہے بلکہ یہ انگوٹھا اس کا رخ بھی سامنے قبلے کی طرف ہے. تو یہ آپ کے ہاتھ ان دونوں کے درمیان آپ کا چہرہ ہونا چاہیے. یہاں دونوں طرح درست ہے, آپ کندھوں کے برابر بھی رکھ سکتے ہیں. اور تھوڑا سا آگے یہاں سجدے میں آپ کی پیشانی جو ہے نا صحیح یہی ہے کہ پیشانی یہ دونوں ہاتھوں کے درمیان میں. اس کے بعد یہ جو بازو ہیں, مرد ہے یا عورت, یہاں مرد عورت کی نماز کی کوئی تفریق نہیں ہے. مرد ہے یا عورت زمین پہ بازو بچھانے نہیں ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے گھٹیا ترین جانور کے ساتھ تشبیہ دی. فرمایا جس طرح کتا اپنے بازوؤں کو بچھاتا ہے تم نے ایسے اپنے بازوؤں کو زمین پہ نہیں بچھانا. اور یہی سجدہ تھا سیدہ عائشہ صدیقہ کا, یہی سجدہ تھا سیدہ ام سلمہ کا, یہی تمام امہات المومنین کا سجدہ تھا. تو مرد عورت دونوں کا سجدہ کیسے ہے کہ بازو نہ تو زمین پہ پیچھے ہوئے ہوں اور نہ اپنے جسم کے ساتھ لگے ہوئے ہوں. ایک روایت ہے جس کے اندر یہ لفظ ہے کہ اپنے گھٹنوں سے سہارا لے لیں, لیکن وہ ثابت نہیں ہے. تو بازو نہ زمین پہ پیچھے ہوئے نہ اپنے جسم کے ساتھ چپکے ہوئے, بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو اتنے کشادہ ہوتے تھے کہ حتیٰ کہ بکری کا بچہ نیچے سے گزرنا چاہتا ہے وہ گزر جاتا ہے. اس قدر آپ کشادہ. لیکن یہ علیحدہ آپ اکیلے پڑھ رہے ہیں, جماعت کے اندر ہیں تو برابر ساتھ کا وہ آپ تنگ نہ کریں, لیکن کوشش کریں کہ زمین پہ جو ہے نا آپ کے اعضاء پیچھے نہ. پیچھے جو پاؤں ہیں وہ آپ کے دونوں آپس میں ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی ہونی چاہیے. دونوں پاؤں ان کو زمین پہ جب رکھیں تو اس انداز میں رکھیں کہ دونوں پاؤں کو پیچھے سے ایڑیاں ملائیں. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں کہ ایک رات اللہ کے رسول میرے بستر پہ میرے ساتھ نہیں تھے, تو میں نے ایسے ہاتھ مارا تو آپ سجدے میں تھے. آپ کیسے تھے؟ سجدے میں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پاؤں کی ایڑیاں ملی. فرماتی ہیں سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں نے جب ہاتھ مارا نا تو میرے ہاتھ آپ کے پاؤں پہ جا کے لگے اور پاؤں کی ایڑیاں آپس میں ملی ہوئی تھی.
ایک تو ایڑیاں ملی ہوئی اور دوسرا یہ بھی انگلیاں دیکھیں جیسے قاری صاحب نے یہ انگلیاں زمین پہ جمائی ہوئی ہیں نا اور انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف موڑا ہوا ہے. کچھ لوگ جو ہے نا انگلیاں پیچھے کی طرف نکال لیتے ہیں سجدے کی حالت میں, انگلیاں کا رخ پچھلی طرف نہیں, ان کو زمین پہ اس طرح جمائیں اور ٹکائیں کہ ان کا رخ قبلے کی طرف ہو جائے. یہ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت صحیح بخاری میں موجود ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انگلیوں کا رخ قبلے کی طرف کیا کرتے تھے. تو سجدے کے اندر آپ نے اطمینان سے, ہمارے یہاں ساری زندگی ہم پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلی, حالانکہ اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں لوگوں فاکثروا فیہ الدعاء, سب سے زیادہ بندہ جو اللہ کے قریب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سجدے میں, اور تم کثرت سے دعائیں کیا کرو. سیدہ عائشہ فرماتی ہیں جب یہ سورۃ اتری نا اذا جاء نصر اللہ والفتح, اس کے بعد اللہ کے رسول نے نہ کوئی رکوع کیا ہے اور نہ ہی کوئی آپ نے سجدہ کیا ہے جس میں آپ نے یہ دعا بھی نہ پڑھی ہو سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی. اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سجدے کے اندر دعائیں اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک. اور اسی طرح اللہم اغفر لی ذنبی کلہ دقہ وجلہ واولہ وآخرہ وعلانیتہ وسرہ اللہم آت نفسی تقواہا وزکیہا انت خیر من زکاہا انت ولیہا ومولاہا. تو مختلف دعائیں اللہ کے رسول نے سکھائی, آپ کو یاد کرنی چاہیے. ایک سجدہ کر کے جب آپ فارغ ہوں گے دو سجدوں کے درمیان اس کے بیٹھنے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا ایک پاؤں جو ہے نا وہ بچھا دیں گے, اپنا بایاں پاؤں اور دائیں پاؤں کو آپ نے سیدھا کھڑا کرنا ہے, بائیں پاؤں کو بچھا کے اس پہ بیٹھنا ہے اور دائیں پاؤں کو کھڑا کرنا ہے. اور دو سجدوں کے درمیان یہ یاد رکھیں, دو سجدوں کے درمیان بیٹھنے کا ایک اور بھی طریقہ ہے, یہ دونوں پاؤں کو ملا کر ایڑیوں کو آپس میں ملا کر تم دونوں پاؤں کی ایڑیوں پہ بیٹھنا. ہاں یہ بھی سنت ہے دو سجدوں کے درمیان, یاد رکھیں. میں بار بار کہہ رہا ہوں دو تشہد میں نہیں, تشہد میں نہیں, دو سجدوں کے درمیان, یہ بھی سنت ہے, کبھی اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے. اچھا ایک تشہد دو سجدوں کے درمیان ایسے بیٹھ گئے. اب ایک رکعت جب مکمل ہو گئی نا آپ کی تو ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے جیسے ہی سجدے سے اٹھیں گے تو جلدی سے اٹھ کر ایسے ہاتھ رکھ کے سیدھے کھڑے ہو جاتے ہیں. اللہ کے رسول کا یہ طریقہ نہیں. سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالی عنہ 20 دن اللہ کے نبی کے پاس رہے. 20 دن کہاں رہے؟ اللہ کے رسول کے پاس. اور یہی وہ راوی ہیں جو اس حدیث کے راوی ہیں سلو کما رأیتمونی اصلی, کہ اللہ کے رسول نے مجھے کہا تھا نماز ویسے پڑھنی ہے جیسے مجھے پڑھتے دیکھتے. تو سیدنا مالک بن حویرث فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا کان فی ذکر من صلاتی لم ينهض حتى يستوي جالسا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب ایک رکعت وتر رکعت جس کو آپ کہتے ہیں نا وتر یعنی ایک رکعت اور تیسری رکعت, کیونکہ دوسری رکعت میں تو تشہد ہے نا, تو فرمایا جب آپ ایک رکعت مکمل کرتے تو اس وقت تک آپ کھڑے نہیں ہوتے تھے جب تک آپ اطمینان سے سیدھے بیٹھ نہ جاتے, بیٹھ کر آپ پھر کھڑے ہوتے تھے. تو ایک رکعت مکمل کر کے آپ اطمینان سے بیٹھ جائیں, اس کے بعد پھر اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہو. اور کھڑے ہونے کا طریقہ جو ہے نا کہ آپ نے کھڑے کیسے ہونا ہے, ایک رکعت مکمل کر کے یا اتحیات پڑھ کر اگلی رکعت کے لیے تو یہ ہاتھوں پہ سہارا لے کر کھڑے ہونا ہے. کس پر؟ اپنے ہاتھوں پر سہارا لے کر. آپ اندازہ لگائیں صحابہ کرام انہوں نے دین کو کیسے منتقل کی ہے. صرف یہ نہیں انہوں نے روایت کیا کہ ہاتھوں پہ سہارا لے کر اٹھنا ہے, ان ہاتھوں کی کیفیت بھی بتائی ہے کہ اللہ کے رسول جب ہاتھوں پہ سہارا لے کے اٹھتے تھے تو مٹھی کیسے بند کرتے تھے. یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول جب ایک رکعت مکمل کر کے جب اٹھتے اور ہاتھوں پر سہارا لیتے تو اپنی مٹھی کو اس طرح بند کرتے جس طرح آٹا گوندنے والی عورت مٹھی کو بند کرتی ہے. تو ایسے اپنے ایک رکعت مکمل کر کے آپ ایسے بیٹھیں گے, اس کے بعد اپنی مٹھی کو بند کر کے ایسے ہاتھوں پہ سہارا لے کر پہلے گھٹنے زمین سے اٹھانے. پہلے کیا اٹھانے ہیں؟ گھٹنے پہلے اٹھیں گے اور پھر ہاتھ آپ کے زمین سے اٹھنے چاہیے. اس کے بعد آپ اگلی رکعت اسی طرح مکمل کریں گے.
تو 2 رکعت کے بعد جو تشہد ہے اس میں بیٹھنے کا طریقہ وہی ہے جس طرح آپ سجدے میں جو پہلا طریقہ تھا نا کہ ایک پاؤں بچھا کر اور ایک پاؤں کھڑا کر کے، ہاں یہ طریقہ ہے پہلے درمیان والا جو تشہد ہے نا، جس تشہد میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا، جس تشہد میں آپ نے سلام نہیں پھیرنا، اس تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے کہ آپ پاؤں اس کے اوپر بیٹھ جائیں گے، اپنے بائیں پاؤں پر اور دائیں پاؤں کو کھڑا رکھیں، اور یہ جو ہاتھ ہے نا، ان ہاتھوں کو آپ 2 سجدوں کے درمیان گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور اپنی پیچھے ران پر، یعنی گھٹنوں پر بھی رکھ سکتے ہیں اور ران پر بھی جب آپ بیٹھے 2 سجدوں کے درمیان۔ لیکن جب آپ بیٹھے ہیں التحیات میں، جس کو آپ کہتے ہیں تشہد، اس میں جب بیٹھنا ہے آپ نے، تو یہ جو آپ کا یہ بایاں ہاتھ ہے نا، بایاں ہاتھ ادھر منہ کر لیں، ہاں بایاں ہاتھ جو ہے نا یہ گھٹنے کے آگے تک جائیں، گھٹنے کو ایسے پکڑ کے، ہاں ایسے، بس ٹھیک ہے۔ اور یہ جو دایاں ہاتھ ہے، یہ دایاں ہاتھ، اچھا یہ ادھر دیکھتے ہیں، ہمارے یہاں عمومی طور پر ہمارے بھائی کیا کرتے ہیں کہ التحیات میں بیٹھ کے تشہد پڑھتے رہتے ہیں، جب اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ پہنچتے ہیں تو جلدی سے انگلی کا اشارہ کر کے پھر ہاتھ سیدھا کر دیتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا جلس التشہد، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشہد میں بیٹھتے اس وقت، یعنی ابتدا میں التحیات للہ، یہیں پہ آپ نے یہ مٹھی جو ہے نا بند کر کے آپ نے اشارہ کرنا ہے۔ اور کیسے مٹھی بند کرنی ہے؟ 3 طریقے اللہ کے رسول سے صحابہ نے بیان کیے یہ مٹھی بند کرنے میں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ 3 انگلیاں بند کر کے انگوٹھے کو ایسے اس کے اوپر بند کر کے، اور یہ ایک طریقہ یہ ہے، بات سمجھا رہی؟ 3 انگلیاں اور انگوٹھا بند کر لیں اور انگلی سے اشارہ۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ 2 انگلیاں بند کریں اور یہ درمیان والی بڑی انگلی کا حلقہ بنائیں، اس کو کہتے ہیں حلقہ، دائرہ، یہ اور یہ انگلی کا اشارہ، یہ دوسرا طریقہ ہے۔ اور تیسرا طریقہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے بیان کیا ہے، یہ 3 انگلیاں بند کریں اور یہ جو انگوٹھا ہے اس کو یہ شہادت والی انگلی کی جڑ میں رکھنا ہے، یہ شہادت والی انگلی کی جڑ میں، اس کو کہتے ہیں ترپن کی گرہ۔ تو یہ جو ہے نا یہ 3 طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، جو آپ کے لیے آسان ہے۔ یہ ہلکے والا زیادہ آسان ہے، آپ ایسے کر لیں، آپ ایسے مٹھی بند کر لیں، لیکن یہ جو انگلی ہے نا یہ بالکل سیدھی ہونی چاہیے، اس کے اندر یہ ٹیڑھ پن اور خم اور یہ چیز نہیں ہے، بالکل سیدھی رکھیں۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں لوگوں یہ جو انگلی ہے نا یہ شیطان کے لیے لوہے سے زیادہ سخت ہے۔ ہمارے وہ بھائی جو بالکل اشہد ان لا الہ الا اللہ پہ معمولی سے اشارہ کر کے فوراً انگلی نیچے کر دیتے ہیں، تو میں سوچتا ہوں شیطان تو بڑا راضی ہوتا ہوگا، جلدی جان چھوڑیں گے، کیا ہوئے؟ وہ کہتا ہے وہ معمولی ہے، یعنی ہم تو ایسے کرتے ہیں جیسے اس کو بالکل تکلیف دینی نہیں، جلدی سے ایسے اشارہ کر کے انگلی کھول دیتے ہیں کہ بالکل جو ہے نا جیسے جان چھوڑنی ہے اس کی۔ تو بھائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ انگلی کا اشارہ کب تک رکھتے تھے؟ حدیث میں لفظ ہے یدعو بہا، اس اشارے کے ساتھ آپ دعائیں کیا کرتے تھے۔ التحیات کے وقت بھی یہ اشارہ رہے گا، درود شریف کے وقت بھی اشارہ رہے گا، اس کے بعد جب آپ نے دعائیں پڑھنی ہے تو یہ دعاؤں کے آخر تک، سلام پھیرنے تک یہ انگلی کا اشارہ رہنا چاہیے۔ بات سمجھا رہی؟ اور تشہد میں جب آپ بیٹھیں گے نا تو آپ کی نظر، آپ کی جو نظر ہے نا، اللہ کے رسول کا نظر کا بھی صحابہ نے بتایا ہے کہ یہ جو نظر دی یہ انگلی کے اشارے سے آگے نہیں جاتی، یعنی آپ 2 سجدوں کے درمیان کو سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں گے، قیام میں آپ سجدے والی جگہ پہ نظر رکھیں گے، لیکن جب التحیات میں بیٹھنا ہے تو آپ کی نظر یہ انگلی والے اشارے پہ ہونی چاہیے، اس سے آگے نہ جائے، انگلی والے اشارے۔ اور یہ اشارہ آپ نے تشہد شروع سے لے کر اختتام تک اشارہ، زیادہ صحابہ نے اشارہ بیان کیا ہے، تو اشارہ یہ ایک روایت میں حرکت کا تذکرہ بھی ہے، تو آپ درمیان میں کسی موقع پر درمیان میں اگر معمولی سی حرکت دے لیتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے، تو یہ حرکت والی حدیث پر بھی عمل ہو جائے گا، ورنہ اشارہ یہی ہے، اشارہ یہی ہے اور اس کی حرکت۔ لیکن اس کا یہ جو حرکت کا محل ہے نا، کچھ لوگ کہتے ہیں آپ جب اشہد اللہ پہ جائیں تو انگلی اوپر لے جائیں، الا اللہ پہ نیچے لے جائیں، ایسا کسی بھی حدیث میں نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم التحیات میں بیٹھتے تو اشارہ کرتے اور سلام تک یہ اشارہ ہے۔ اس کے بعد آپ نماز کے اندر یہ جو آخری تشہد ہے جس میں آپ نے سلام پھیرنا ہے، جس میں آپ نے کیا کرنا ہے؟
بولیں سلام پھیرنا ہے. حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لفظ ہیں اذا جلس بالتشہد التی فیہا التسلیم. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس تشہد میں بیٹھتے جس میں سلام پھیرنا ہوتا ہے تو اس کے بھی 3 طریقے صحابہ نے بیان کیے. کتنے طریقے؟ 3 طریقے. لیکن یہ تینوں طریقے جو ہے نا پہلے تشہد سے مختلف ہیں. 3 طریقے صحابہ نے بیان کیے ہیں لیکن تینوں طریقے پہلے تشہد والے نہیں ہیں. کون سے ہیں؟ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا جو ہے نا دایاں پاؤں اس کو جو ہے نا کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو آپ تھوڑا سا رک کر لیں تاکہ لوگ سب ساتھیوں کو نظر آئے. یہ جو بایاں پاؤں ہے اس کو دائیں پاؤں کے نیچے سے باہر نکالنا ہے. نیچے سے باہر نکالنا ہے یہ دائیں پاؤں. ادھر آپ دوسرے رخ پہ بیٹھیں تاکہ ادھر بائیوں کو بھی نظر آئے. ایسے ہوتا ہے. ہاں ایسے جی. تو یہ پاؤں جو ہے نا یہ دیکھیں پاؤں جو ہے نا یہ ران کے نیچے سے باہر نکالا ہوا. یہ طریقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے بیان کیا ہے؟ سیدنا ابو حمید الساعدی رضی اللہ تعالی عنہ. یہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے 10 صحابہ کو کہا. کتنے صحابہ کو؟ آؤ میں تمہیں وہ نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو اللہ کے رسول پڑھا کرتے تھے. اور یہ حدیث صحیح بخاری میں مسلم میں بھی ہے. تو اس میں انہوں نے یہ ان کو جو ہے تورک کا طریقہ یہ تورک اس کو کہتے ہیں. ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنا دایاں پاؤں کھڑا رکھیں اور بائیں پاؤں کو اس ٹانگ سے نیچے باہر نکال دیں. دوسرا طریقہ یہ کہ دونوں پاؤں کو ایک سائڈ پہ نکال دیں. دونوں پاؤں ہاں یہ اس صورت میں جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہیں تو دونوں پاؤں کو ایک سائڈ پہ بچھا دیں ایک سائڈ پہ نکال دیں. تو جو لوگ جن کا جسم بھاری ہوتا ہے نا ان کے لیے یہ طریقہ اس پہ عمل کرنا آسان ہوتا ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں ہمارا دین کتنا خوبصورت اور کتنا کامل اور اکمل ہے کہ دقت نہ ہو. تو آپ اپنے دونوں پاؤں باہر نکال سکتے ہیں. اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ اپنا جو دایاں پاؤں ہے اس کو مکمل زمین پر بچھائیں اور بائیں پاؤں کو اپنی ران اور پنڈلی کے درمیان سے باہر نکالنا ہے. یہاں سے ایسے اس کو بچھا دیں. اس پاؤں کو نہیں ایسے ہی بچھے گا. میں یہ ایسے کر یہ پاؤں جو ہے نا وہ بچھا دیا اور یہ جو ہے نا اس کو پنڈلی اور ران کے درمیان سے. یہ بھی ایک طریقہ ہے. یہ تینوں طریقے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیے. لیکن آخری تشہد میں جو ہمارے یہاں یہ طریقہ رائج ہے یہ والا یہ طریقہ رائج ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. آخری تشہد یا اسی طرح ہمارے یہاں یہ طریقہ یہ ہے ایسے بیٹھا جاتا ہے یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں سکھایا. یہ والا یہ نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. یہ طریقہ نہیں ہے. اسی طرح تشہد میں یہ طریقہ بھی نہیں ہے. اسی طرح تشہد میں آخری میں یہ طریقہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے. بلکہ یہ 3 طریقے جو آخری تشہد کے ایک یہ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا. دوسرا یہ ہے دونوں پاؤں ایک سائڈ پہ. اور تیسرا یہ اس کو بچھا کے آپ یہاں سے جو ہے نا یہ 3 طریقے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے. اس کے بعد پھر آپ نے سلام پھیرنا ہے. دائیں طرف آپ سلام پھیریں السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پوری آپ گردن کو موڑیں اور ایک طرف دائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ وبرکاتہ کے الفاظ بھی ثابت ہے تو کبھی کبھار اس پہ بھی عمل کر لینا چاہیے. اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت ہے کہ آپ بس اوقات ایک سلام پھیرا کرتے ہیں. کتنے سلام؟ ایک. تو ایک سلام بھی آپ پھیر سکتے ہیں جس طرح حرمین میں جنازے میں عموماً ایک ہی سلام پھیرتے ہیں. تو السلام علیکم. لیکن ایک سلام پھیرنے کا بھی طریقہ بتایا ہے کہ آپ سامنے سلام پھیریں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ اور پھر اپنی گردن کو دائیں طرف موڑ دیں. بس آپ نماز سے فارغ ہو گئے.